ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے پاس دو ہیرے تھے جن کی مدد سے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے اور ایک بہت ہی اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب وہ بستر مرگ پر پہنچا تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ دونوں ہیرے میں تمہیں دیتا ہوں، ان ہیروں کو نہ تو کبھی بیچنا اور نہ ہی کبھی گم ہونے دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے بیٹے نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان ہیروں سے ویسے ہی کمانا شروع کر دیا جس طرح اس کا والد۔ وہ یہ ہیرے لے کر مختلف بادشاہوں کے پاس جاتا، ان سے اصل ہیرے کی پہچان کرنے کا کہتا اور شرط لگاتا کہ اگر آپ پہچان جائیں کہ اصل ہیرا کون سا ہے تو یہ ہیرا آپ کا ہو جائے گا، اور اگر آپ پہچان کرنے میں ناکام ہو جائیں تو اس کے بدلے میں ایک ہیرا آپ کو مجھے دینا ہوگا۔ بادشاہ یہ شرط تسلیم کر لیتے اور اپنے ماہرین سے اصل ہیرے کی پہچان کرنے کا کہتے، لیکن کوئی بھی اصل ہیرے کی پہچان نہ کر پاتا اور یوں انہیں ایک ہیرا دینا پڑتا۔ تو یوں وہ شخص بہت سارے ہیرے اکٹھے کر لیتا ہے۔ اسی طرح شدید گرمیوں کے دنوں میں وہ شخص ایک اور بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، ویسے ہی اپنی شرط لگاتا ہے اور تمام ماہرین ناکام ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اپنی مایوسی کے عالم میں ایک ہیرا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نابینا ضعیف العمر شخص سامنے آتا ہے اور بادشاہ سے ہیروں کی پہچان کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ بادشاہ اور اس کے لوگ اس نابینا شخص کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہنستے بھی ہیں۔ بادشاہ غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ اس قدر تجربہ کار اور تیز نظر رکھنے والے ماہر اصل ہیرے کی پہچان نہیں کر سکے تو تم نابینا ہو کر کیسے کرو گے؟ بادشاہ کا غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے نابینا شخص نے بادشاہ کو مکمل تسلی دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تسلی رکھیں، میں پہچان کر سکتا ہوں۔ اسی طرح بادشاہ اسے اجازت دے دیتا ہے۔ وہ دونوں ہیرے پکڑتا ہے، کچھ دیر دھوپ میں رکھتا ہے اور ہیرے اٹھا کر فوراً اصل ہیرا پہچان کر بتا دیتا ہے۔ جب ہیروں کا مالک اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو دربار میں موجود سبھی لوگ، ماہر اور بادشاہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اس نابینا شخص سے حیرانگی کے مارے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے اصل ہیرے کی پہچان کیسے کی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں جو ہیرا گرم نہیں ہوا اور ٹھنڈا رہا وہ اصل ہیرا ہے، اور جو گرم ہو گیا وہ نقل۔ اس نابینا شخص کی اس دانش مندی پر بادشاہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اسے بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، لوگ آپ کے ساتھ جتنے بھی برے ہوں، اگر آپ اپنے غصے پر اور اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور انتہائی تحمل مزاجی سے اور پرامن رہتے ہیں تو آپ اصل ہیرے ہیں۔ زندگی میں ایسا ہی اصل ہیرا بن کر دکھائیں، آپ کی زندگی بہت زیادہ پرسکون اور سہل ہو جائے گی اور آپ کے لیے کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا ناممکن نہیں رہے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔